بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ علی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اعظم اللہ اجورکم بے مصیبت سیدنا و امامنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ آپ علیہ السلام کی اولاد نے آپ کے علاج معالجہ کے لیے کوفہ کے تمام نامور معالجوں کو جمع کیا اور انہیں اس دور کا مشہور معالج اسیر بن عمر بن ہانی السکونی بھی شامل تھا۔ اتباع نے حضرت علی علیہ السلام کے سر کے زخم کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ انہیں آپ سے مایوسی ہوئی اور انہوں نے کہا، امیر المومنین، آپ علیہ السلام نے جو آخری وصیت کرنی ہے وہ کر لے۔ دشمن خدا کی تلوار کی ضربت بہت گہری ہے۔ محمد بن حنفیہ کا بیان ہے کہ جب 21 ماہ رمضان کی رات ہوئی تو میرے والد بزرگوار نے اپنی تمام اولاد اور خاندان کے افراد کو جمع کیا اور ان سے الوداع کہا اور پھر فرمایا، خدا میری طرف سے تمہارا محافظ ہو، وہی مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایمان کے تقاضوں سے وابستہ رہنے کی وصیت کی۔ زہر کا اثر لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا۔ ہم نے آپ علیہ السلام کے قدموں کو دیکھا، وہ سرخ ہو چکے تھے اور اس سے ہمیں آپ کی زندگی سے مایوسی ہوئی۔ پھر ہم نے آپ کی خدمت میں خورد و نوش کی اشیاء پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے تناول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے آپ علیہ السلام کے ہونٹوں کی طرف دیکھا تو وہ ذکر الہی میں مصروف دکھائی دیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ایک ایک کا نام لے کر انہیں خدا حافظ کہا۔ اولاد رو رہی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، بابا جان آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اس واقعے سے ایک رات پہلے میں نے تیرے نانا جان کو دیکھا تو میں نے ان سے اس امت کے طرز عمل کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا ان پر بد دعا کرو۔ میں نے کہا پروردگار انہیں میرے عوض برے حکام نصیب کر اور مجھے ان کے بدلے اچھے رفیق عنایت کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آپ علیہ السلام کی بد دعا قبول کر لی ہے اور 3 دن کے بعد تجھے ہم سے ملحق کر دے گا۔ اب 3 دن گزر گئے ہیں۔ اے ابو محمد حسن اور اے ابو عبداللہ حسین، میں تم دونوں کو بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ تم دونوں مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ پھر آپ غیر فاطمی اولاد کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں وصیت کی کہ وہ اولاد فاطمہ حسن و حسین علیہ السلام کی مخالفت نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں اور میں آج رات تم سے جدا ہو جاؤں گا اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا ہوں۔ اے ابو محمد حسن، جب میری وفات ہو جائے تو تم مجھے غسل دینا اور کفن پہنانا اور اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے کافور سے مجھے حنوط کرنا۔ وہ جنت کا کافور ہے جسے جبرائیل امین لے کر آئے تھے۔ پھر مجھے چارپائی پر لٹا دینا، چارپائی کا اگلا حصہ نہ پکڑنا، اس کا پچھلا حصہ پکڑنا۔ جہاں پہنچ کر اگلا حصہ رک جائے وہاں چارپائی کو روک دینا۔ پھر حسن علیہ السلام آگے بڑھ کر میری نماز جنازہ پڑھانا اور جنازہ میں 7 تکبیرات کہنا، اور یہ بھی جان لو کہ 7 تکبیر نماز جنازہ میرے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک اور شخص پر بھی 7 تکبیریں پڑھی جائیں گی۔ وہ آخری زمانے میں خروج کرے گا، اس کا نام قائم المہدی ہوگا اور وہ تیرے بھائی حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا۔ وہ ہر ٹیڑھے پن کو درست کرے گا۔ پھر جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو چارپائی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا اور اس جگہ کی مٹی ہٹانا۔ وہاں تمہیں تیار قبر دکھائی دے گی، مجھے اس میں لٹا دینا۔ جب مجھے لٹا لینا تو پھر میرے وجود کو قبر میں تلاش کرنا تو مجھے وہاں نہیں پاؤ گے۔ میں تیرے نانا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملحق ہو چکا ہوں گا۔ اے فرزند، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نبی مشرق میں مرے اور اس کا وسیع مغرب میں مرے تو اللہ دونوں کے ارواح اور اجسام کو یکجا کر دیتا ہے، پھر وہ جدا ہو جاتے ہیں اور ہر ایک اپنی اصلی قبر کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پھر قبر کو اینٹوں سے بند کرنا اور اس پر مٹی ڈالنا، پھر میری قبر کے نشان کو غائب کر دینا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک اور وصیت بھی ہے جو کہ آپ علیہ السلام کی عظیم وصیتوں میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ وصیت اپنی شہادت کی شب فرمائی تھی۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے الفقیہ میں سلیم بن قیس الہلالی کی زبانی اسے نقل کیا ہے۔ مسلم بن تھین الہلالی کا بیان ہے کہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس وصیت میں موجود تھا جو انہوں نے اپنے فرزند حسن مجتبیٰ کو کی تھی، اور حسین محمد بن حنفیہ اپنی جملہ اولاد اور اپنے اہل بیت کے بزرگوں اور شیعوں کو اس پر گواہ مقرر کیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کتابیں اور ہتھیار امام حسن علیہ السلام کے سپرد کیے اور فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تجھے اپنا وصی مقرر کروں اور اپنی کتابیں اور ہتھیار اسی طرح سے تیرے سپرد کروں جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا وصی بنایا تھا اور اپنی کتابیں اور ہتھیار میرے سپرد کیے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کا یہ پیغام بھی پہنچا دوں کہ جب تم پر موت آئے تو یہ چیزیں اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے سپرد کرنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ علیہ السلام یہ چیزیں اپنے فرزند علی بن حسین کے سپرد کرو گے۔ اور پھر آپ نے علی بن حسین سے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ علیہ السلام یہ چیزیں اپنے فرزند محمد بن علی کے سپرد کرو گے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابا الائمۃ و معدن الرسالۃ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔